الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما رب زدنا فهما. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقال سبحانه وتعالى في مقام آخر: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس شيء أكرم على الله تعالى من الدعاء. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حمد व सना उस खालिक कायनात के लिए जो हम सब का खालिक व मालिक व राज़िक है। हाजित रवा, मुश्किल कुशा, बिगड़ियाँ बनाने वाला, औलादें अता करने वाला, दुखों को दूर करके सुख अता करने वाला, परेशानियों को दूर करके खुशियाँ अता करने वाला, तंग दस्तियों को दूर करके फराखियाँ अता करने वाला, गुनाहों को देखते हुए उनकी पर्दापोशियाँ करके उनको माफ़ कर देने वाला, जो अज़ल से है अबद तक रहेगा, अकेला था, अकेला है और अकेला ही रहेगा, जिसका कोई वज़ीर, कोई मुशीर, कोई शरीक, कोई सानी, कोई मिसल, कोई मसील और कोई हमसर नहीं। वअला कुल्लि शैइन क़दीर है, जो चाहता है, जब चाहता है, जिस वक्त चाहता है, जिसके साथ चाहता है कर गुज़रता है, उसे कोई पूछने वाला नहीं है। उसका इल्म हर चीज़ का अहाता किए हुए, वो रेत के ज़र्रात की तादाद से वाकिफ़ है, आसमान से गिरने वाले बारिश के क़तरात की तादाद से वाकिफ़ है, वो कायनात के अंदर मौजूद दरख्तों से और हर दरख्त के ऊपर उगने और हर गिरने वाले पत्ते के हालात से वाकिफ़ है, वो आसमानों की बुलंदियों और समंदरों की गहराइयों और उसके माबैन बसने वाली अपनी हर किस्म की मखलूक़ात, उनकी तादाद, उनकी अक़साम, उनके अमाल, उनके फ़आल, उनकी हाजात, उनकी ज़रूरियात,
حتیٰ کہ ان کے دل میں آنے والے ہر خیال تک سے واقف ہے۔ وہ اکیلا وحدہ لا شریک اس ساری کائنات کا معبود برحق ہے۔ لاکھوں کروڑوں انگنت اور لاتعداد درود و سلام اس ہستی مقدس و مطہر و معلیٰ پر کہ جن کا نام پڑھ لینے یا سن لینے کے بعد مسنون درود نہ پڑھنے والا دنیا کا بخیل ترین انسان ہوتا ہے، جن کا نام نامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ سامعین محترم، وقت مٹھی میں بند ریت کے ذروں کی طرح پھسلتا چلا جا رہا۔ وہ ماہ مبارک جو کچھ دن پہلے ہمیں انتظار کروا رہا تھا اور ہم دعائیں مانگ رہے تھے کہ اللہ ہمیں عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اس مہینے کی مبارک گھڑیاں نصیب کرنا، وہ ماہ مبارک اپنے آخری مراحل میں داخل ہو چکا ہے۔ شوال کا چاند نظر آ چکا ہے، کل عید ہوگی، عنقریب آپ ایسا ہی ایک اعلان سنیں گے اور یہ ہم سے رخصت ہو جائے گا۔ اس کے بعد اس کو میسر آتا ہے، کون باقی رہتا ہے، یہ اللہ جانتے ہیں۔ ہزاروں ایسے افراد ہیں جو اس کی تمنا کر رہے تھے لیکن اسے پا نہیں پائے، اور ہزاروں اور کروڑوں ہی ایسے افراد ہیں جنہوں نے اسے پا تو لیا لیکن مکمل نہیں کر پائے، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس کو پا کے اس کو مکمل بھی کریں گے لیکن وہ اللہ کے رحمت کے حقدار نہیں ہو پائیں گے، اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو کما حق کو ہو اس سے استفادہ کریں گے اور وہ ہمیشہ کے لیے اللہ کی جہنم سے آزاد کر دیے جائیں گے۔ اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارا شمار انہی لوگوں میں فرمائے۔ جہاں تک تعلق ہے آج کی نشست کے عنوان کا، میں نے 2-3 باتیں ابتدا سے عرض کی تھیں کہ رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق وہ انفاق فی سبیل اللہ کا، قیام کا اور دعا کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ابتدا سے رمضان کے مسائل کو ذکر کیا اور اس کو ختم کرنے سے پہلے درمیان میں ایک آیت ذکر کی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ تو جہاں بات روزے کی چل رہی ہے، روزے کے دوران دعا کی بات کرنا کہ میرے بندے جب مجھے پکارتے ہیں تو میں ان کی پکار کو سنتا ہوں اور بہت قریب ہوں، تو اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک انسان اس کی جو عبادت دعا ہے اس کا اور اللہ رب العزت کا کتنا گہرا تعلق ہے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے مانگتا نہیں ہے، سوال نہیں کرتا، اللہ اس پہ غصے ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں کہ یہ مجھ سے مانگتا کیوں نہیں ہے۔ یہ اس کا کمال فضل ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، اور یہ اسے بہت ہی پسند ہے کہ ایک انسان اللہ سے دعا کرے اور اپنی عاجزی کا اظہار کرے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا یرد القضاء الا الدعاء، وہ چیزیں جو قضاء اور قدر میں لکھ دی گئی ہیں وہ ٹل نہیں سکتی، لیکن دعا ایک ایسا ہتھیار ہے کہ وہ تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ وہ بیماریاں جن میں موت لکھی گئی تھی، آپ کی دعاؤں سے وہ بیماریاں اور موت بھی ٹل جائے گی۔ وہ چیزیں جنہیں آپ اپنا مقدر سمجھ بیٹھے ہیں، دعا کریں تو یقین جانیں کہ آپ کی وہ تقادیر بدل دی جائیں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اکثر و بیشتر ہمیں شاید دعا کرنا آتا بھی نہیں۔ ایک چیز جس کی چلتے چلتے اگر بات آئی تو اس کی وضاحت، کیونکہ اس کا تعلق دعا کے ساتھ ہے، میں نے اسے بڑی کثرت کے ساتھ سنا، آپ بھی سنتے ہوں۔ ہمارے معاشرے کے اندر بعض دفعہ دعا کرنے کے آداب ہی نہیں پتہ۔ یہ الگ ایک موضوع ہے، کبھی کسی موقع پہ انشاءاللہ اس کو ذکر کریں گے کہ اس کے آداب کیا ہیں، دعائیں کیوں قبول نہیں ہوتی، کرنی کیسے چاہیے، کیا معاملات ہیں۔ لیکن ایک چھوٹی سی چیز جس کا عامت الناس کے ساتھ تعلق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یقل احدکم اللہم اغفر لی ان شئت، اللہم ارحمنی ان شئت، اللہم ارزقنی ان شئت، ولیعزم مسئلتہ انہ یفعل ما یشاء لا مکرہ لہ۔ بھئی تم میں سے جب بھی اللہ سے مانگے کوئی تو اللہ کو یہ نہ کہ اللہ تو چاہے تو دے دے، چاہے تو مجھے شفا دے دے، چاہے تو مجھے معاف کر دے، نہیں، پورے عزم سے مانگیں اللہ تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ رب العزت کو کوئی چیز مجبور کرنے والی نہیں ہے کہ چاہے تو کر دے، نہ چاہے تو۔ ہمارے معاشرے میں دعا کے بعد اس چیز کا رجحان پایا جاتا ہے۔ آپ کہتے ہیں حضرت ہم نے تو کبھی نہیں کہا، اکثر و بیشتر سننے میں آتا ہے کہ جب بھی آپ کسی کو دعا دیتے ہیں اس کے بعد کہتے ہیں انشاءاللہ، اللہ پاک دعا قبول کرتا ہے، یا اللہ آپ کو شفا دے انشاءاللہ، یہ وہی بات ہے۔ تو دعا کرتے ہوئے انشاءاللہ کا معاملہ یہ درست نہیں ہے۔
آپ دعا کریں اور اپنے مسئلے کا اعتماد کے ساتھ، پورے جزم کے ساتھ اور مصمم ارادے کے ساتھ اور الحاح کے ساتھ مانگیں کہ اللہ مجھے یہ چاہیے، دے دے۔ یہ دعا کا پہلا اصول ہے۔ اللہ کو کہیں تیری مرضی ہے تو دے دے، نہیں تو نہ صحیح۔ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا ہے؟ اللہ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے۔ اسی اعتبار سے امام ہے، ایک امام لغت کے امام ہیں، امام اسمعی۔ یہ لغت کے امام جو ہوتے ہیں یہ اکثر و بیشتر چونکہ گاؤں کی لغت اور طرح کی ہوتی ہے اور خالص ہوتی ہے، شہروں کے اندر جب لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو وہ لغت اور زبان کا وہ والا اثر جو بنیادی اور اصل ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس لیے عرب کے لوگ اپنے بچوں کو عربی زبان سیکھنے کے لیے گاؤں میں بھیجا کرتے تھے تاکہ اصلی عربی زبان سیکھ کے آئیں۔ اور یہ جو لغوی لوگ ہوتے تھے ان کو جب کسی معنی کی سمجھ نہیں آتی تھی تو یہ بادیہ اور گاؤں کے علاقوں کی طرف جاتے تھے کہ بھلا یہ لوگ اس لفظ کا کیا مطلب سمجھتے ہیں، تو ہمیں اصل مطلب سمجھ آئے۔ تو امام اسمعی کہتے ہیں کہ میں جب بھی کبھی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو یا تو میں گاؤں کی طرف نکل جاتا، یا اگر میں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوتا تو میرا خیال ہوتا کہ جو پینڈو لوگ ہیں، دیہاتی، ان کی باتوں کو سنوں کہ بھلا وہ کس طرح بات کرتے ہیں۔ اور آپ جانتے ہیں کہ طواف کے دوران ہر بندہ اللہ سے گفتگو کر رہا ہوتا ہے اور اس کے گفتگو کا انداز اپنا اپنا ہوتا ہے، وہ اپنی زبان میں گفتگو کر رہا ہوتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ان کے گفتگو کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ ان کے پاس الفاظ زیادہ نہیں ہوتے لیکن اس کے اندر یقین، اطمینان، مانگنے کے لیے وہ طلب اور مانگنے کے وہ سادے الفاظ اتنے کچھ زبردست ہوتے ہیں کہ سننے والا حیران ہو جاتا ہے کہ علماء کے پاس بھی وہ الفاظ موجود نہیں ہوتے۔ کہتے میں بیٹھا ہوا تھا، ایک پینڈو کو میں نے دیکھا، وہ اللہ سے دعا کر رہا تھا۔ اب ان الفاظ کے اوپر غور کریں، چونکہ دعا کا ٹاپک ہے کہ ہمیں مانگنا کیسے چاہیے، دعا کیسے کرنی چاہیے۔ تو امام اسمعی کہتے ہیں کہ اس نے کہا اللہم یا ربی علی طبعات من الناس فتحملها عنی، اللہ مجھ سے لوگوں پر بڑی زیادتیاں ہو گئی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جو اب مجھے نظر نہیں آتے، کچھ فوت ہو چکے ہیں، کچھ کہیں دور جا چکے ہیں، میں ان کا مجرم ہوں۔ اب میں کس کے سامنے جاؤں، کس کس کے متھے لگ کے ان سے معافیاں مانگوں کہ جب تک حقوق العباد وہ لوگ معاف نہیں کریں گے میری تو جان نہیں چھوٹے گی۔ تو اللہم ربی علی تبعات من الناس، لوگوں کے بڑے حقوق ہیں، بڑے معاملات ہیں لوگوں کے جو میرے ذمے ہیں اور ان کو میں جانتا بھی نہیں ہوں کون کہاں کیا کر رہا ہوگا، لیکن میں مجرم تو ہوں۔ فتحملها عنی، اللہ تو ایسے کر اپنی طرف سے ان کو اجر دے کے میری جان چھڑا دے۔ میں کس کس کو دیتا پھروں؟ تجھ سے اتنا سا سوال ہے، تو غنی ہے نا، تیرے پاس تو کمی کوئی نہیں، اپنی طرف سے ان کے معاملات میری طرف سے فارغ کر کے میری جان چھڑا دے ان سے۔ اسے دوسری دعا کی وعلی حقوق فتصدق علی، اللہ میں کمزور ہوں، مزدورہ بندہ ہوں، معاش کے لیے تگو دو تو کرتا ہوں لیکن پھر بھی پیسے کم پڑتے ہیں، تو ڈھیر سارے ایسے اخراجات ہوتے ہیں جو میں نے کرنے ہوتے ہیں، میرے ذمہ حقوق بھی ہیں، بچوں کے، بیوی کے، والدین کے، تو اللہ میرے پاس پیسے تھوڑے ہوتے ہیں۔ فتصدق علی، اللہ میرے اوپر کچھ صدقہ کر دے اپنی طرف سے، تو میرے اوپر صدقہ کر تاکہ میں غنی ہو جاؤں، تیرے پاس تو کمی نہیں ہے۔ امام اسمعی کہتے ہیں اس نے تیسری دعا کی وَقَدْ أَوْجَبْتَ لِكُلِّ ضَيْفٍ قُرًا، اللہ تو نے کہا ہے نا کہ جب تمہارے پاس کوئی مہمان آئے تو مہمان کی مہمان نوازی کیا کرو، تو دیکھ میں تیرا مہمان ہوں، تو مجھے پوچھ۔ ہمیں کہتا ہے نا کہ تمہارے پاس مہمان آئے انہیں پوچھیں ہاں جی کیا لینا ہے، ٹھنڈا پیئیں گے، چائے پیئیں گے، کھانا کھائیں گے، کیا لے کے اس کی گراوت کریں، اسے پوچھیں اللہ میں تیرا مہمان ہوں، تو مجھ سے پوچھ مجھے کیا چاہیے، ہاں میں تجھے بتاتا ہوں مجھے مہمان نوازی میں تیری جنت چاہیے۔ اسمی کہتے ہیں یہ پینڈو بندہ، اس کی یہ چار الفاظ مجھے ہلا کے رکھ گئے کہ مانگنے کا انداز دیکھو اس کا۔ اللہ کے رسول کے پاس بھی ایک بندہ آیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زیادہ دعائیں تو نہیں آتی، بس نا میں دو دعائیں کرتا ہوں، یا اللہ مجھے جنت دے دے، یا اللہ مجھے جہنم سے بچا لے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا حولہ ندندن، ہم بھی اسی کے گرد گھومتے ہیں، مدعا یہی ہوتا ہے، تو سیدھا مدعے پہ آ جاتا ہے، ہم ذرا پھر پھرا کے مدعے پہ آتے ہیں۔ بات اصل یہی ہے، یعنی مانگنے والے کے عجیب۔ اور پھر یقین دیکھیں، ہمارے اندر نا بعض دفعہ یقین کی بھی کمی، ہم مانگتے تو ہیں
لیکن بعض دفعہ ہمیں ملتا ہے اس لیے نہیں یقین کہ ہم ہیں. سورہ صاد کی اگلے دن آپ صاحب تلاوت کر رہے تھے, میں نے کہا مجھے یہ آیات نکال کے دیں. وہ جہاں پہ بات ہے نا شیطان سے اللہ نے کہا بھائی کیوں نہیں سجدہ کیا تو نے, کیوں نہیں سجدہ کیا آدم کو؟ نے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین, میں اس سے بہتر ہوں اللہ, مجھے تو نے آگ سے بنایا ہے, اس کو مٹی سے بنایا ہے. اللہ نے فرمایا نکل جائے یہاں سے, دفع ہو جا, تم مردود ہے آج. اب یہ مردود ہونے کے بعد کی دعا ہے شیطان کی. یقین دیکھیں, اسے اس بات کا یقین تھا کہ میں جس اعتماد اور یقین سے مانگوں گا وہ ذات مجھے نہ نہیں کرے گی. اور شیطان دھتکارے جانے کے بعد کہہ رہا ہے اللہ دھتکار تو نے دیا ہے, پھر تیرے ساتھ میرا چیلنج رہا کہ میں کیا کروں گا, میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا, آگے سے پیچھے سے دائیں بائیں سے میں اپنے ساتھ ایک پورا حصہ جہنم میں لے کے جاؤں گا, اور اس کام کے لیے مجھے مہلت چاہیے. اللہ نے فرمایا جا تجھے قیامت تک کے لیے مہلت. اتنے یقین کے ساتھ شیطان نے دعا کی, اللہ نے اسے اس کی دعا بھی قبول کر کے اس کی مرضی کے مطابق اسے مہلت دے دی. اللہ نے فرمایا والحق اقول, ہاں ٹھیک ہے تو بات صحیح کر رہا ہے, کچھ لوگ تیری پیروی کریں گے اور جہنم میں جائیں گے اور ان کو میں جہنم میں ڈالوں. اور آپ دیکھتے ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ کے دن یہ شیطان اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے اور کہتے ہیں اتنا عرصہ لگا کے ان لوگوں کو میں نے گمراہ کیا, گناہوں پر لے کے آیا, ان لوگوں نے صرف ایک ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ معاف کر دے. اللہ نے سب کو معاف کر دیا, میری محنت کہاں گئی؟ اس نے کہا مجھے تیرے جلال کی اور تیری عزت کی قسم ہے میں ان کو گمراہ کروں گا. اور اللہ نے فرمایا مجھے میرے جلال اور میری عزت کی قسم ہے جب تک معافی مانگتے رہیں گے میں معاف کرتا رہوں گا. مطلب مانگنے کا ڈھنگ آنا چاہیے. باقی اللہ کی رحمت تو بہت وسیع ہے. پھر رمضان کے ساتھ دعا کا ایک گہرا تعلق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کی دعائیں رد نہیں ہوتی, ان میں سے ایک ایسا انسان جو روزے کی حالت میں دعا کرتا ہے. تو مانگنے میں کچھ فرق آ سکتا ہے, روزے کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے دعا کا. آپ نے فرمایا کہ روزے کی حالت میں دعا یا افطار کے وقت کی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی. اب اتنا بڑا معاملہ ہو تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہیں نہ کہیں تو غلطی کر رہے ہیں کہ بندہ مانگ بھی رہا ہے اور اس کا نامہ اعمال بھی کالا ہے. جیسے وہ ایک روایت تاریخی حوالہ جات سے ثابت ہوتی ہے, باقی اس کا سند کے اعتبار سے مجھے علم نہیں ہے, لیکن علماء اس کو بیان کرتے ہیں. بعض کہتے ہیں حجاج بن یوسف اور بعض کہتے ہیں عبد الملک بن مروان. یہ مسجد میں داخل ہوا تو ایک نابینا شخص دعا کر رہا تھا, یا اللہ مجھے میری آنکھیں دے دے. تو انہوں نے کہا بابا جی کتنا عرصہ ہو گیا ہے یہ دعا کرتے ہوئے؟ کہا 10 سال. تو کہا آنکھیں نہیں ملی؟ کہا نہیں ملی. نے کہا صبح تک تیری آنکھیں نہ آئیں تو میں تجھے قتل کر دوں گا. یعنی 10 سال ہو گئے تو دعا مانگ رہے اور تیری دعا قبول نہیں ہوئی, اس کا مطلب ہے تیرے مانگنے میں کمی ہے, اس کو دینے میں نہیں ہے. صبح تک تیری دعا قبول نہ ہوئی تیرا سر قلم کر دوں گا. مانگنا ہے تو پھر دل سے مانگو, پورے اعتماد کے ساتھ, جزم کے ساتھ مانگو. ہمیں الفاظ رٹے ہوئے ہیں زبان کے اوپر, خیال کہیں ہے, دل کہیں ہے, ہاتھ کچھ کہہ رہے ہیں, زبان کچھ کہہ رہی ہے, اور آپ دعا کر رہے ہیں اور کہتے ہیں جی قبول نہیں ہو رہی. ایسا نہیں ہوتا, ایسا کبھی بھی نہیں ہوتا. وہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا. پھر ایک انسان اگر دعا کرے اور پھر وہ دعا یہ ہو کہ اللہ میں بھول گیا تھا واپس آ گیا, تو میری واپسی کو قبول کر لے اور دوبارہ مجھے اپنا بندہ بنا لے اور میرے گناہوں کو معاف کر دے, تو سبحان اللہ اس سے بڑی دعا کوئی نہیں کہ ایک انسان کے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیا جائے. اور رمضان اس کے اندر اس چیز کی اور زیادہ اہمیت ہے اور زیادہ فضیلت بھی ہے کہ ایک انسان گناہوں سے پاک ہو کے رمضان سے نکل جائے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ, کہ بندے کی توبہ سے اللہ رب العزت اتنا خوش ہوتے ہیں, اتنا خوش ہوتے ہیں, اتنا خوش ہوتے ہیں کہ ایک مثال بیان کی کہ ایک بندہ اگر وہ سواری لے کے کسی صحرا میں سفر کرے, اس کے سارے کا سارا سفر کا سامان اسی سواری کے اوپر ہے, وہ ایک جگہ کے اوپر سستانے کے لیے رکتا ہے, اس کی آنکھ لگتی ہے, جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ سواری وہاں موجود نہیں ہے, وہ کہیں چلی گئی, بھاگ گئی, اور سامان سفر بھی جاتا رہا, زیادہ راہ بھی جاتا رہا. ایسے موقع کے اوپر وہ ادھر ادھر بھاگتا ہے, اسے پیاس نڈھال کرتی ہے, بھوک تپاتی ہے, اور اوپر سے گرمی ہے, صحرا ہے, دور تک کوئی سننے والا نہیں, اور وہ جان جاتا ہے کہ اب میں اپنی موت کا انتظار کروں, بس موت ہے سانسیں گن لوں. ایسے میں وہ پڑا ہے اور بے ہوشی کے عالم میں اسے غنودگی آتی ہے, جیسی اس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ پوری کی پوری سواری سارے ساز و سامان کے ساتھ وہاں موجود ہے. اس بندے کی خوشی کا عالم کیا ہوگا
کہ وہ اللہ کے ساتھ میں دعا کرتا ہے اللہ تیرا شکر ہے میں تیرا رب ہوں تو میرا بندہ ہے، یعنی اسے پتہ ہی نہیں چل رہا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے، اتنا خوش ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اتنا یہ بندہ خوش نہیں ہوتا جتنا بندے کی توبے سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ یہ بندے کی خوشی کچھ بھی نہیں ہے، اسی کی بغاوت کی، اسی کی نافرمانی کی، اسی سے رجوع کی توبہ کر کے اگر واپس آ جائے وہ پھر بھی خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ واپس آ گیا۔ اب دیکھیں نا انداز دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، او میرے بندو اگر تم سیدھے رستے پر چلو، میری نافرمانی نہ کرو، تو میں تمہیں عذاب دے کے کروں گا بھی تو کیا، مجھے کیا ملے گا تمہیں عذاب دے کے؟ کچھ بھی نہیں، تو میں تمہیں عذاب دینا ہی نہیں چاہتا، مجھے کیا ملے گا عذاب دے کے؟ بس بات یہ ہے کہ سیدھے چلتے رہو، ناشکری نہ کرو، جس کام کے لیے تمہیں دنیا میں بھیجا وہ کام یاد رکھو۔ اب دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یضحک اللہ الی رجلین، اللہ تعالیٰ دو بندوں کو دیکھ کے ہنستا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو قتل، ایک بندہ ایک دوسرے کو قتل کرتا ہے، دونوں جنت میں ہیں، قاتل بھی مقتول بھی، دونوں جنت میں چلے جاتے ہیں، اور ان کے جنت میں جانے کی وجہ سے اللہ خوش ہوتے ہیں۔ صاحب نے کہا کیسے؟ کہا ایک بندہ وہ کافر ہے، وہ مسلمان کے ساتھ جنگ کرتا ہے، یہ کافر مسلمان کو شہید کر دیتا ہے تو مقتول جنت میں، لیکن قاتل بعد میں مسلمان ہو جاتا ہے اور اسلام پر مرتا ہے تو یہ بھی جنت میں۔ اللہ دونوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے کہ میرے دونوں بندے جہنم سے بچ گئے۔ سبحان اللہ، یعنی اس کی رحمت کتنی متلاشی ہے، صرف ہمارے واپس آنے کی دیر ہے، اس کے معاف کرنے میں دیر نہیں ہے، قطعاً دیر نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم واپس آنا بھی نہیں چاہ رہے، ہمارے اندر وہ اخلاص ہی نہیں ہے کہ ہم توبہ کریں بھی تو کیسے کریں۔ اللہ تعالیٰ فرمایا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، سچی توبہ کرو، کرنی ہے، یعنی واپس آنا ہے تو دو رنگی نہیں، منافقت چھوڑ کے۔ گناہ ہو گئے کوئی مسئلہ نہیں، کل بنی آدم خطاء، دنیا کے اندر ایک بندہ بتاؤ جس سے غلطی نہیں ہوتی، گناہ نہیں ہوتا، ایک بندہ آدم کی اولاد ہو اور غلطی نہ کرے، ایک انسان بتاؤ، کوئی نہیں۔ لیکن بات یہ ہے خیر خطائن التوابون، مجھے بندے وہ پسند ہیں غلطی ہو جائے بعد میں کہیں اللہ ہو گئی ہے معاف کر دے، تو یہ عمل مجھے بہت پسند ہے۔ بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر تم گناہ نہ کرو گے اللہ تمہیں ختم کرے گا، ایسی قوم لے کے آئے گا جو گناہ کرے گی، پھر اللہ کے سامنے گریہ زاری کرے گی اور کہے گی اللہ معاف کر دے میں مسکین ہوں، اللہ انہیں معاف کر دے گا۔ اللہ ان کو پسند کرے گا جو اللہ سے مانگ کے معافی لیتے ہیں۔ تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ مساجد کے اندر کی آج کی رونق یہ مصنوعی نہیں ہونی چاہیے۔ آپ اگر آئے ہیں تو اللہ کے ہو جائیں، یہ نہ سمجھے کہ اللہ آپ کو معاف کرے گا کہ نہیں کرے گا، نہیں۔ آپ اگر ان شروط کے اوپر توبہ کرتے ہیں جو علماء نے 5 شروط ذکر کیے ہیں، نمبر 1 اخلاص کے ساتھ، اخلاص ہو، آپ اللہ کے لیے توبہ کرنا چاہتے ہیں، کسی سے ڈر کے نہیں، کسی کی باتوں سے نہیں، معاشرے کے لیے نہیں، آپ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ سے ڈر کے۔ نمبر 2 ندامت ہو، پشیمانی ہو، شرمندگی ہو، اسے ڈر ہو، اسے خوف ہو، وہ رو پڑے۔ ماعز اسلمی کو آپ نے دیکھا نہیں تھا، یہ بندہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس نے زنا کر لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، کہا یا رسول اللہ میں نے زنا کر لیا مجھے پاک کیجیے، آپ نے ادھر منہ کر لیا، ادھر سے آیا، دیکھیں ندامت ہے، شرمندگی، پشیمانی، حالانکہ ہوتا تو وہ جا کے معافی مانگتا اللہ سے، اللہ اور اس کے بندے کے درمیان معاملہ تھا، لیکن ندامت ہے، پشیمانی ہے کہ ہائے میں کیسے برداشت کروں گا کہ اسی گناہ کا بدلہ اگر مجھے قیامت والے دن چکانا پڑا، تو وہ گناہ اسے سونے نہیں دیتا۔ وہ ادھر سے آیا یا رسول اللہ میں نے زنا کی ہے، اللہ کے رسول نے ادھر منہ کر لیا، 4 دفعہ اس نے یہ بات کا اقرار کیا، کہا ماعز کا منہ سونگو شراب پی کے آیا، کس طرح کی باتیں کرتا ہے، سونگا، کہا نہیں، کہا ماعز ہو سکتا ہے صرف ہاتھ لگایا ہو، چھوا ہو اور تمہارے خیال میں یہ گزرا ہو کہ تم نے زنا کیا، کہا رسول اللہ نہیں، یہ سارے بہانے میرے خیال سے نہیں آتے، میں نے زنا کیا، مجھے پاک کیجئے اس گناہ سے، مجھے گناہ کھائے جا رہا ہے، ہائے میں اللہ کا سامنا کیسے کر پاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو رجم کر دو۔
اب رجم کیا گیا ان کو، اور بعض صحابہ کہتے ہیں جب اس کو وہ پتھر پڑے نا اور تکلیف ہوئی تو اٹھ کے بھاگ پڑے. عبداللہ بن انیس آگے سے ٹکر وہ مل گئے ان کو، سامنے آگے دوبارہ پکڑا اور دوبارہ ان کو رجم کر دیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے بتایا گیا کہ ماعز کو جب پتھر پڑے نا تو وہاں سے بھاگ نکلا. تو اللہ کے رسول نے فرمایا چھوڑ دیتے، توبہ کر لیتے، معافی مانگ لیتے، اللہ اسے معاف کر دیتے. تم نے مار کی چھوڑا. پھر کچھ لوگوں نے باتیں کی، ماعز اس طرح کا بندہ زانی. اللہ کے رسول نے فرمایا آج کا ہے، دوبارہ نہیں کہنا. اس کی توبہ کو اگر مدینے کے 70 گناہگاروں پر تقسیم کیا جائے تب بھی اس کی توبہ ان گناہگاروں کو معاف کروانے کے بعد بچ جائے. اس نے ایسی توبہ کی، وہ اللہ کی طرف واپس آیا. ندامت، اور پھر ندامت دے گا، صرف ندامت. بنو اسرائیل کا وہ قصہ معروف ہے، بارش نہیں ہو رہی، موسیٰ علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا ایک بندہ ہے اس مجلس سے اٹھ کے چلا جائے بارش ہو جائے گی. بدبخت اللہ کا نافرمان ہے، ایک بندہ، اسے کوئی یہاں سے اٹھ کے چلا جائے، اس کی وجہ سے بارش نہیں ہو رہی، اس کی نحوست اتنی ہے، گناہگار ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک بندہ خود ہی اٹھ کے چلا جائے، باقیوں کا تو نہ معاملہ خراب کرے. اب اس نے صرف دل ہی دل میں اللہ سے کہا اللہ آج تک تو نے پردے رکھے، اب میں اٹھوں گا تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ میں وہ بدکار اور گناہگار انسان. اللہ جس طرح تو نے پردے رکھے ہیں اسی طرح پردے رکھ، دوبارہ نہیں کروں گا. اور بارش شروع ہو گئی. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے اسے معاف کر دیا، یہ اس کا اور میرا معاملہ تھا. صرف ندامت، پشیمانی. لیکن کسی انسان کو اگر وہ بھی نہ ہو پھر اس کا کیا گیا؟ ہاں رہا معاملہ، آپ اس اخلاص کے ساتھ توبہ کریں تو پھر اللہ آپ کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا. اللہ کے رسول صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ جا رہے تھے تو ایک صحابی نے گھونسلہ دیکھا، اس کے اندر پرندے کے بچے تھے، تو انہوں نے وہ اٹھا لیے جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے. تو پرندہ اوپر چہچہاتا رہا اور صحابہ چلتے رہے. آخر کار اب پرندہ انسان سے ڈرتا ہے تو اسے پکڑ نہ لے، قید نہ کر دے، اسے مار نہ دے، ذبح نہ کر دے. اس کے باوجود وہ پرندہ اس صحابی کی گود میں آ کے بیٹھ گیا. اللہ کے رسول فرماتے ہیں عجیب معاملہ ہے نا اس پرندے کا، اس کے دل میں اللہ نے اتنی رحمت رکھی ہے کہ وہ بچے کی خاطر اتنے بڑے خطرے کو مول لے کے تمہاری گود میں آن بیٹھا ہے. جانتے ہو یہ پرندہ اپنے بچے سے اتنی محبت نہیں کرتا جتنا اللہ اپنے بندے سے کرتا ہے. یہ اتنی محبت نہیں کرتا جتنی اللہ کو اپنے بندے سے. وہ نہیں چاہتا کہ آپ کو عذاب دے، وہ چاہتا ہے کہ آپ اس کی طرف توبہ کریں اور آپ کو معاف کرے. بس مسئلہ ہمارے دیر میں ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے گلہ دیکھیں. انس کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول کو یہ فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی. گلے تو تیرے بڑے ہیں، بڑے گلے ہوں گے میرے ساتھ تیرے کہ اللہ مجھے دیتا نہیں، بڑی دعائیں فلاں فلاں فلاں. ایک گلہ اللہ نے بھی بندوں سے کیا ہے، انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی. کبھی تو مجھے پکارتا، کبھی تو میرے پاس آتا، تو مجھ سے مانگتا، پھر میں تجھے نہ دیتا تو تیرا گلہ بنتا تھا. لیکن ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لک ولا ابالی، تو ہمیشہ یہ سمجھتا رہا میں بڑا گناہگار ہوں. اوے بندے تو خالق سے مانگنے والا تھا، ایک دفعہ مانگ کے دیکھتا، مجھے کسی کی کوئی پرواہ نہیں، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دیتا. چھوڑ اس معاملے کو، تو مجھ سے مانگ کے دیکھتا، جتنی تیرے گناہ اور جتنی تیری بدیاں ہیں میں اتنی زیادہ تجھے نیکیاں بنا کے دے دیتا. پکارتا تو صحیح، آتا تو صحیح. تو نے مجھے پکارے ہی نہیں، میرے پاس آئے ہی نہیں، میرے ساتھ لو لگائی ہی نہیں، پھر گلے کرتا ہے، پھر شکوے بھی کرتا ہے. اور یہ اللہ کا گلہ ہے بندے کے ساتھ. پھر رحمت پر رحمت دیکھیں. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں، بلکہ عبداللہ بن عباس اور عبداللہ بن مسعود سے اس سے بھی بڑی بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن لوگوں کو اتنا معاف کریں گے، اتنا معاف کریں گے، اتنا معاف کریں گے کہ شیطان یہ سارا معاملہ دیکھنے کے بعد وہ بھی محسوس کرنے لگے گا ہو سکتا ہے مجھے بھی معاف کر دے. یعنی اتنے لوگوں کو معاف کر دیا گیا، اتنی وسیع رحمت، ہو سکتا ہے کہ میری بھی باری آ جائے کہ جا شیطان تجھے بھی معاف کر دیا.
اتنا معاف کرنے والا, اتنی وسیع رحمت والا. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا, کیا فرما رہے تھے, ان اللہ یدنی المؤمن فیضع علی کنفہ یسفر. قیامت کے دن ایک بندہ آئے گا, یہ ساری اس کی محبت کے معاملات ہیں, اس بندے کو اللہ تعالیٰ لوگوں سے چھپا لے گا. اب یہ معاملہ اس کا اور اس کے رب کا ہے, لوگوں کو نہیں پتا کہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, لیکن اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ کیا باتیں ہیں. کہ بندے سے اللہ پوچھے گا افعلت کذا و کذا, نامہ اعمال دیکھ ذرا, یہ چیزیں تو نے کی ہیں, کوئی عذر, کوئی بہانہ, کوئی بات, کوئی, تو بندہ کہے گا جی یا اللہ میں نے کی ہیں. افعلت کذا و کذا و کذا, یہ گناہ بھی لکھے ہیں, یہ رات کے لکھے ہیں, یہ بڑے ہیں, یہ چھوٹے ہیں, یہ نمازوں کی سستی ہے, یہ حرام ہے, یہ سود ہے, یہ زنا, تو نے کیا ہے سارے نا, دیکھ میں نے لکھے ہوئے سارے. لیکن دنیا کے سامنے تو بڑا حاجی بنا پھرتا تھا, نمازی تھا بڑا, دنیا والے تیرے لیے رستہ چھوڑ دیتے تھے, جگہ دیتے تھے, پہلی سب کے سے پیچھے نکل کے تجھے آگے کرتے تھے, سلام کرتے تھے, حاجی صاحب, مولوی صاحب, علامہ صاحب. لیکن یہ دیکھتے ہیں کالا نامہ اعمال, یاد ہے جی اللہ یاد. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بندہ سمجھے گا ہلاک ہو گیا, سارا کچھ تو سامنے ہے, لیکن عجیب معاملہ ہے. اللہ فرمائیں گے دیکھ دنیا میں نے کسی کو ان گناہوں کا پتہ نہیں چلنے دیا اور تیری عزت کو برقرار رکھا. میں اللہ آج بھی تیرے گناہوں پر پردہ ڈالتا ہوں, جا تجھے معاف کیا, جنت میں چلا جا. یہ اس کی رحمت کا عروج ہے. سستی ہماری طرف سے ہے میرے بھائی, نہیں تو وہ تو صرف ایک احساس کا منتظر ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بنو اسرائیل میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جسے جب موت آئی تو اس کے پاس کوئی بھی نیک عمل نہیں تھا, ایک بھی نیک عمل. اس نے اپنے بیٹے کو بلایا, اسے کہا بیٹا بات سنو, جب میں مر جاؤں نہ مر جاؤں تو پتر میری نا لاش کو پہلے آگ لگانا, آگ لگا کے پھر اس ٹائم تک اسے جلانا جب تک وہ راکھ نہ بن جائے, پھر اس راکھ کو اکٹھا کرنا اور اس راکھ کی کچھ حصے کو سمندر میں پھینک دینا, کچھ حصہ صحرا میں اڑا دینا. میرے اللہ نے اگر دوبارہ مجھے کھڑا کر لیا نا تو عمل میرے پاس کوئی نہیں. تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے صحرا کو حکم دیا اس کی راکھ کو اکٹھا کرو, اور ساری راکھ کو اکٹھا کر کے اسے دوبارہ اکٹھا کر کے زندہ کیا. اسے کہا ایک تو ساری زندگی تو نے میری نافرمانی کی, پھر آتے ہوئے ایک اور بڑا گناہ کر آیا کہ تو نے سمجھا کہ میں تجھے دوبارہ زندہ کرنے پر قادر نہیں ہوں, لے زندہ کر دیا. لیکن ایک بات بتا, یہ سارا کام تو نے کیا کیوں؟ تو ایک بات کہے گا خشیتک یا رب, اللہ میں ڈر گیا تھا, مجھے ڈر اتنا لگ گیا تھا کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہوگا تو میں جواب کیا دوں گا. تو میں نے کہا اس سے بہتر ہے کہ میں اللہ کا سامنا کروں ہی نہ. تو میں نے بچوں کو کہا کہ یار یہ کام کر لو, مجھے اللہ سے بڑا ڈر آ رہا ہے. یہ احساس اور اس کی کتنے سالہ زندگی, اللہ فرماتے ہیں ڈر گیا تھا. جی اللہ میں ڈر گیا تھا. اللہ فرمائیں گے جا معاف کیا تجھے, جا جنت میں چلا جا. ایک احساس آپ کا چاہیے, ایک احساس کہ آپ یہ احساس پیدا کریں کہ اللہ ہو گیا, بہت ہو گیا, گناہگار ہوں لیکن تیرا بندہ ہوں, آ گیا ہوں, مجھے اپنا بنا لے. آپ کے اخلاص اور آپ کے احساس کو دیکھتے ہوئے پھر آپ اللہ کی رحمت پر امید رکھیں کہ وہ کتنا رحیم ہے. آپ کے گناہوں کو نہیں دیکھے گا, وہ اپنی رحمت کو دیکھے گا. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ الغفور الرحیم. ان الحمد للہ
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احباب گرامی، ایک دو اعلانات ہیں. ایک تو اعلان ہے کہ فطرانہ جو ہے وہ 350 کے حساب سے آپ جاتے ہوئے ساتھیوں کو جمع کروا جائیں تاکہ اس کے عید گفٹ پیک تیار ہو کے مساکین میں تقسیم ہو سکیں. دوسرا، ہو سکتا ہے یہ آخری جمعہ ہو، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ ہمیں دوبارہ جمعہ نصیب کرتا ہے یا نہیں، اور اگر عید ہوئی تو وہ عید کی نماز انشاءاللہ 7 بجے عیدگاہ میں ادا کی جائے گی. آخری بات، میرے بھائی، کبھی بھی اللہ کے سامنے جھکنے یا اس سے معافی مانگنے میں آپ کے گناہ مانے نہیں ہونے چاہیے. شیطان ایک بہت بڑا وسوسہ ڈالتا ہے، پہلے یہ کہہ کے کہ بڑی عمر پڑی ہے توبہ کر لینا. پھر ایک وقت آتا ہے جب ایک انسان کے گناہ بہت ہو جاتے ہیں تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ اب ساری زندگی یہ کرتے رہے ہو، اب آ کے تم توبہ کرنا چاہتے ہو، دیکھا جائے گا جو ہوا، اب تمہاری توبہ کہاں قبول ہوگی. تو عبد الرحمن بن جبیر کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول کے پاس موجود تھے. ایک بابا جی دور سے آئے، لاٹھی کا سہارا لے کے چل رہے تھے، بہت ضعیف آدمی تھے، حتیٰ کہ ان کی یہ جو اوپر والی آنکھوں کے اوپر حاجبہ ہیں یہ گر کر نیچے آ چکی تھی، اتنے ضعیف تھے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور وہ اپنی لاٹھی پر ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. تو کہتے ہیں ارأیت رجلا عامل الذنوب كلها لم يترك داجة ولا حاجة إلا آتاها لو قسمت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایک بندہ جس کی ساری زندگی اتنے گناہ ہوئے، نہ اس نے کوئی صغیرہ چھوڑا ہے نہ کبیرہ چھوڑا ہے. آپ کے ذہن میں جو گناہ آتا ہے وہ گناہ نہیں جو اس نے کیا نہیں ہے. گناہوں کی لسٹ اتنی لمبی ہے کہ اگر پوری کائنات کے لوگوں پر اس کے گناہوں کو تقسیم کیا جائے اللہ سب کو جہنم میں پھینک دے، اس ایک بندے کے پلڑے میں اتنے گناہ ہیں. حل لہو توبہ، ایسے بندے کی بھی توبہ قبول ہو جاتی ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے اسلام قبول کر لیا؟ اس نے کہا جی میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ وانت رسول اللہ. اللہ کے رسول نے فرمایا جو بندہ اسلام قبول کرتا ہے اور وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. اس نے عجیب سوال کیا، اس نے کہا اللہ کا رسول غدراتی و فجراتی، میرے وہ جو چھپ کر کیے ہوئے گناہ وہ بھی، وہ جو میں نے چھوٹے چھوٹے کیے بڑے بڑے کیے وہ بھی، جو میں نے جان بوجھ کے کی، یعنی زندگی کے سارے بڑے سے بڑے چھوٹے سے چھوٹے گناہ، غدراتی و فجراتی. اللہ کے فرمایا غدراتک و فجراتک، گناہ میٹر نہیں کرتے، اس کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اللہ کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں، وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے، چاہے ان کے بدلے میں پوری کی پوری نیکیاں بنا دے. صحابہ کہتے ہیں وہ وہیں سے پلٹا اور کہتا گیا اللہ اکبر غدراتی و فجرات، غدراتی و فجراتی، اللہ تو کتنا بڑا ہے، میرے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور ایک اور اس سے بھی بڑے معاملات اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بندے کو قیامت والے دن لایا جائے گا، یہ اس لیے کہ آپ کے اندر اطمینان پیدا ہو، وہ بہت رحیم ہے. ایک بندے کو لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے فرشتوں سے کہیں گے کہ اس کے نا کبیرہ گناہوں کو اس کی نظروں سے اوجھل کر دو، صرف صغیرہ گناہ اس کو دکھاؤ. اور صغیرہ گناہ دکھائے جائیں گے کہ تم نے یہ کیا، وہ کہے گے جی کیا. اللہ کہیں گے اس کے یہ سارے گناہ نیکیاں بنا دو، اس کے گناہ نیکیاں بنا دی جائیں گی. کہا ٹھیک ہے معاملہ ہو گیا، تم جنت جا سکتے ہو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ جنت میں جاتے ہوئے بار بار پیچھے دیکھے گا اور کہے گا اللہ یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، میں نے کچھ بڑے بڑے گناہ بھی کیے تھے وہ نظر نہیں آ رہے، یعنی وہ بھی اگر نظر آئے تو مجھے اور درجات مل جائیں اور وہ بھی نیکیاں بن جائیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
اللہ کی اس رحمت پر مسکرا رہے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کی بات سن کے مسکرائے، اللہ کا رسول مسکرا رہے ہیں۔ عجیب۔ تو میرے بھائی صرف اور صرف دیر میری طرف سے ہے، ہماری طرف سے ہے۔ آپ کا ایک آنسو دیکھیں، میں خطبے میں ہر دفعہ کہتا ہوں کہ وہ کائنات کے اندر موجود درختوں کی تعداد اور ہر درخت سے گرنے والے پتے کے حالات سے واقف ہے۔ جو خالق درخت سے گرنے والے پتے کے حالات سے واقف ہے، وہ آپ کی آنکھ کے اندر سے نکلنے والے آنسو سے بالکل واقف ہے۔ کیوں نکلا ہے؟ کیا مجبوری بن گئی اس کو؟ اتنا نوجوان انسان، اتنا بہادر، پہاڑوں کو چیر کے آگے نکل جائے، طوفانوں کا مقابلہ کرنے والا، یہ اپنے کندھوں کو جھکا کے رو پڑا ہے۔ کیا بن گئی اس بندے کے ساتھ کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ہی نکل آئے؟ اور کیا ہی کمال ہو کہ اس کے پیچھے وجہ یہ ہو کہ اللہ میرے گناہ خرف تو یا رب، ڈر گیا ہوں یا رب۔ حالات اور معاملات اتنی تیزی سے گزر رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کہ آنے والا لمحہ کیسا ہو، بس مجھے ڈر ہے کہ میں اس اعمال نامے کے ساتھ تیرے سامنے آؤں گا تو میرا بنے گا کیا۔ تو اللہ ہمارے اس احساس کو قبول کر لے، اللہ ہمارے اس خوف کو قبول کر لے۔ اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہمیں معاف فرما دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اللہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، اللہ ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا۔ بے رب سے جملے ہوتے ہیں، خیالات کہیں اور ہوتے ہیں، زبان کچھ اور کہہ رہی ہوتی ہے، لیکن یقین کر اللہ ہم تجھ سے ڈرتے ہیں، اللہ تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ تیری جہنم سے ڈرتے ہیں، تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں، تیرے غصے سے ڈرتے ہیں۔ تو ہمیں معاف فرما دے اللہ، تو ہمیں معاف فرما دے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا اللہ۔ ہم بھی تو تیرے بندے ہیں، تو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے اللہ، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں اللہ، تیرے علاوہ کوئی بھی نہیں۔ ماں اپنے بچے کو اگر مار کے نکال بھی دے تو بچہ جائے تو جائے کہاں، اس کے علاوہ اس کا گھر بھی تو کوئی نہیں اللہ۔ تو ہمیں دھتکار دے گا تو ہم جائیں تو جائیں بھی کہاں، ہم بغاوت کریں گے تو تیری در بھی آئیں گے، ہمارے پاس کوئی در بھی نہیں ہے۔ اللہم لا تردنا خائبین، اللہم لا تردنا خاسرین۔ اللہ تو ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اللہ۔ تو کہتا ہے کہ مجھے حیا آتی ہے، میرے بندے جب یہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو میں تمام خزانوں کا مالک ان ہاتھوں کو خالی لوٹا دوں، مجھے اس بات سے حیا آتی ہے اللہ۔ یہ بزرگ، یہ نوجوان، یہ بچے، یہ مستورات عورتیں، مائیں، بہنیں، بیٹیاں اللہ تیرے سامنے اپنی حاجات کو لے کے بیٹھی ہیں اللہ۔ کوئی بھی ایسی عورت، کوئی بھی ایسا مرد یہاں سے نہ اٹھے کہ اس کی حاجات پوری فرما دے اللہ، ان کی حاجات پوری فرما دے اللہ۔ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے اللہ۔ ہم بڑے بدکار بن جائیں گے، بڑے بدبخت بن جائیں گے کہ رمضان گزر جائے اور ہمارے اعمال کی نافرمانی اور معافی نہ ہو اللہ۔ اس بدبختی سے ہمیں محفوظ فرما لے اللہ، بدبختی سے محفوظ فرما لے اللہ۔ ہم اتنے جوگے نہیں تھے جتنا تو نے ہمیں دیا، چاہے وہ رزق ہے یا عزت اللہ۔ ہم اتنے جوگے نہیں تھے کہ تو نے پردے ڈال کے ہماری عزتیں رکھی ہیں اللہ۔ جو لوگ ہمیں سلام کرتے ہیں، جو لوگ ہمیں دعاؤں کا کہتے ہیں، جو لوگ ہمارے لیے صفوں کو خالی کرتے ہیں، جو لوگ ہمیں عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اللہ، یہ صرف تو نے پردے ڈالے ہیں۔ ہمیں پتا ہے اور تجھے پتا ہے کہ کتنے کالے کرتوت ہمارے پیچھے ہیں اللہ۔ اگر تیرے پردے نہ ہوں اللہ، ہم یہاں پہ ذلیل اور خوار ہو جائیں اللہ۔ گناہوں کی بدبو ہو تو ہمارے ساتھ بیٹھنا کوئی نہ گوارا کرے اللہ۔ تیری کس کس نعمت کا شکر ادا کریں کہ ہم نے ہر دفعہ تیری بغاوت کی ہے اللہ۔ ہمارا دامن ہر جگہ سے چاک ہے، کہاں سے رفو کریں اللہ۔ تو اپنی رحمت سے معاف فرما دے اللہ، اپنی رحمت سے معاف فرما دے اللہ۔ تو ہم سے یہ سوال نہ کر کے کیوں کیا اللہ، بس معاف فرما دے اللہ۔ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہے، ہم بھٹک گئے تھے اللہ، ہم بھٹک گئے تھے اللہ، لوٹ آئے ہیں، معاف فرما دے اللہ، معاف فرما دے اللہ۔ دین پر استقامت عطا فرما اللہ، دین پر استقامت عطا فرما اللہ۔ رمضان گزرنے سے پہلے ہماری معافی عطا فرما دے اللہ۔ ہمیں جہنم سے آزاد فرما دے۔ تو جس کو جہنم سے آزاد کرتے وہ تیرا آزاد کیا ہوا بندہ دوبارہ جہنم کا حقدار نہیں بنتا اللہ۔ رمضان کے مہینے میں ہر افطاری کے وقت کتنے ہی ایسے
ایسے خوشبخت لوگ ہیں جو جہنم سے آزاد کیے جا چکے ہیں۔ اللہ اپنی نالائکیوں اور سستیوں کی وجہ سے اگر ہم شامل نہیں ہو پائے، اللہ تو اپنی رحمت سے ہمیں شامل فرما، اپنی رحمت سے ہمیں شامل فرما۔ اللہ ہم اپنے اعمال سے کبھی جنت حاصل نہیں کر سکتے، تو ہم پہ رحم فرما دے۔ اللہ ہمیں جنت کا حقدار بنا دے، اللہ ہمیں جنت کا حقدار بنا دے۔ اللہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بالکل نا امید ہو چکے ہیں، بیماریوں نے جکڑ لیا ہے، اللہ انہیں صحت عطا فرما، تندرستیاں عطا فرما، اللہ شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما، اللہ اپنی جناب سے شفا عطا فرما۔ اللہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ہمارے درمیان موجود ہوا کرتے تھے، اللہ ہماری مجالس کی رونق ہوا کرتے تھے، اللہ وہ رونقیں ختم ہو گئی، وہ لوگ ہم میں موجود نہیں ہے، اللہ تو ان کی قبروں کو وسیع فرما دے، اللہ ان کی قبروں کو وسیع فرما دے، اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے، ان کے درجات کو بلند فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین نے ہمارے لیے بڑی پریشانیاں برداشت کی ہیں، اللہ ہم ان کا دینا نہیں دے سکتے، اللہ ان کے احسان نہیں چکا سکتے، اللہ ہم پر بڑے بندوں کے احسانات ہیں، ہم نہیں چکا سکتے، اللہ ہم کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اللہ یہ احسانات اپنے ذمے لے کے ان سے راضی ہو جا، اللہ ان کے احسانات کا بدلہ جنت کے طور پہ عطا فرما دے، اللہ ان کے احسانات کا بدلہ جنت کے طور پہ عطا فرما دے، اللہ تو ان کے احسانات کا بدلہ خود اپنے حیثیت، اپنے جناب، اپنی شان کے مطابق عطا فرما، اللہ ان کو جنت عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے ذمے ڈھیر سارے حقوق ہیں، پتہ نہیں کون کون سے گناہ کر بیٹھے ہیں، اللہ وہ اپنے ذمے لے لے، اللہ تو ہماری جان چھڑوا دے، اللہ جو ہم نے بندوں کے حقوق کھائے ہیں ہماری جان چھڑوا دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ تو ہماری اولاد کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا، اللہ زندگی اسلام والی، موت کامل ایمان والی عطا فرما، اللہ زندگی اسلام والی، موت کامل ایمان والی عطا فرما، اللہ ہم نہیں جانتے کہ اگلا لمحہ ہمارے پاس ہے کہ نہیں ہے، اگلا رمضان ہم پا سکیں گے نہیں پا سکیں گے، تو ہمیں اس رمضان سے نکلنے سے پہلے پہلے معاف فرما دے، اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اللہ جو ٹوٹی پھوٹی کوششیں تیرے دین کے لیے کرتے ہیں اللہ ان کو قبول فرما، اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما، اللہم طہر قلوبنا من النفاق والسنتنا من الكذب واعمالنا من الرياء واعیننا من الخیانہ انک تعلم خائنۃ الاعین وتخفی الصدور، اللہ ہمیں ریاکاری سے محفوظ فرما، اللہ سنانے سے، تعریفوں سے محفوظ فرما، اللہ یہ ٹوٹی پھوٹی کوششیں جو بھی ساتھی کر رہے ہیں دین کے لیے اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، اللہ ان کی کوششوں کو قبول فرما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين آمين۔